ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد نذیر ایڈوکیٹ۔ آج کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرسچن میرج اور کرسچن طلاق۔ اس ٹاپک کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے بہت سارے شک و شبہات بھی ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے، اور اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ثاقب گارڈنر ایڈوکیٹ صاحب۔ جی ثاقب صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر، آج جو ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرسچن شادی اور طلاق۔ سر، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس میں ہمیں کرسچن طلاق یا کرسچن شادی کے اوپر جو ہے کچھ شک و شبہات ہیں، جس کے بارے میں ہم مزید جو اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرسچن طلاق کے کرسچن شادی کے جو کہ لوازمات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ سر، اس کے اندر بیسیکلی جو سب سے پہلے ہے ایج، لڑکے کی ایج اس میں 18 سال ہونی چاہیے، لڑکی کی ایج اپروکسیمیٹلی 16 سال تک منیمم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کہ پرپوزل جائے اور ایکسیپٹنس ہو، اور جہاں پہ ایک ویلڈ جو نکاح پڑھانے کی اتھارٹی رکھتا ہو، چاہے چرچ کا آفیشیل ہو یا لائسنسڈ پادری صاحب ہوں، وہ پڑھانے کی مجاز جو ہیں وہ ہوں۔ اور اس کے اندر بیسیکلی یہ اکارڈنگ ٹو کرسچن لا، ون آف دی پارٹیز ٹو دی میرج ہیز ٹو بی کرسچن، یعنی کہ دونوں پارٹیز میں سے کم ایک کرسچن نکاح اگر پڑھانا ہے، جو پاکستان میں اس وقت کرسچن لا میں لکھا ہوا ہے، کسی ایک کو کرسچن ہونا لازمی ہے سر۔ سر، آپ نے جو نکاح کے بارے میں بات کی کہ کسی پاسٹر کے پاس جو ہے، تو اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ رجسٹر ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے نا وہ جو کہ رجسٹرڈ شدہ ہوتے ہیں کسی جو کہ ان کے چرچز وغیرہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو دونوں کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے نکاح کے بارے میں؟ دیکھیں، جو چرچ میرج ہے اس کے لیے جس طرح انگلش میں کہتے ہیں پبلیکیشن آف بینڈز، اور اردو میں پکاریں ڈلوانا، یہ 3 پکاریں ڈلوائی جاتی ہیں، یہ چرچ میرج کے لیے ہے۔ اور چرچ میرج کی جو ایک اپنی ایک خوبصورتی ہے وہ ایک ہے۔ دوسرا، یہ جو رجسٹرڈ پادری صاحبان ہیں، لائسنس پادری صاحبان ہیں، وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں پرائیویٹ پلیس کے اندر۔ پرائیویٹ پلیس کوئی بھی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، گھر میں ارینجمنٹ، پارک میں ارینجمنٹ اور اس طرح کا۔ اس کے اندر پکاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پکاروں والے کے اندر دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے پیرشز کے اندر جا کے پکاریں ڈلوا کے اپنے اپنے چرچز کے اندر، اور پھر وہ لڑکی کے چرچ میں جا کے پھر اس کو وہ سرٹیفکیٹ لڑکا دیتا ہے، اور پھر وہ آگے پروسیڈ کرتا ہے۔ یہی ایک اس کا ایشو ہے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو پاسٹر صاحبان ہیں، زیادہ تر یہ تب چرچ میرج کب نہیں ہو سکتی جب پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی پہلے سے شادی شدہ رہ چکی ہو، مراد کہ وہ ڈیورس ہو گئی ہوئی ہے، وڈو ہے یا وڈور ہے، تو ان صورتحال کے اندر پھر چرچ میرج نہیں ہو۔ وڈور اگر ڈیورس ہو گئی ہوئی ہے تب چرچ میرج نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر فوت ہو گیا ہے ایدر آف دا اسپاؤس، خاون یا بیوی، تب چرچ میرج ویلڈ ہے، تب ہو سکتی ہے۔ سر، اگر کسی وجہ سے خاندانی طور پر جوڑے میں جو ہے وہ نہیں بن رہی آپس کے اندر، تو جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے کرسچن طلاق کے بارے میں، تو وہ کرسچن میں طلاق نہیں ہوتی، تو کیا واقعی کرسچن میں طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر ہو سکتی ہے تو طلاق کی کون سی ایسی گراؤنڈز ہیں جن پر جو ہے وہ طلاق پاسبل ہے؟ دیکھیں سر، یہ بائبل کے اندر حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے وہ اس کو لکھ کے دے، اور پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو شریعت ہے وہ آئی، اسی کو لے کے یہاں پہ اب حالات بدلتے گئے،
تو قانون سازی بھی ہوئی. اب ہمارا ایک ڈیورس ایکٹ، اس کو کہتے ہیں دی ڈیورس ایکٹ 1868، انگریز کے دور کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ڈیورس کی دو قسمیں ہیں. ایک جس کے اندر پارٹیز کی آپس میں ذہنی ہمانگی نہیں رہتی، اور وہ ذہنی ہمانگی ان کے ذہن آپس میں نہیں مل رہے اور اب وہ نہیں رہتے. یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. کوئی بھی پارٹی اس گراؤنڈ پہ، دوسری گراؤنڈ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی بدکاری میں انوالو ہو جائے، کرولٹی، مار پیٹ، لیکن وہ جو گراؤنڈ ہے مار پیٹ اور وہ اڈلٹری وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اوبیسلی ہم ذہنی ہمانگی نہیں رہتی، اس کے اندر بھی مار پیٹ وغیرہ اور وہ چھوڑ کے چلے جانا، اس طرح کی چیزیں زیادہ لیکن زیادہ تر آج کل ذہنی ہمانگی نہ ہونے پہ، یہ ابھی 2018 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سیکشن 7 جو جنرل ضیاء کے دور میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوا تھا، اس کو ریسٹور کر دیا، جس کی وجہ سے جو کرسچنز کے اندر بدکاری کی گراؤنڈ تھی اور جس کی وجہ سے طلاق کافی مشکل ہو جاتی تھی، اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. اب ذہنی ہمانگی کے گراؤنڈ کے اوپر یہ طلاق لی جا سکتی ہے. سر یہ بالکل ذہنی ہمانگی کے وہ ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے منصور علی شاہ صاحب کے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیکشن 7 کو ریسٹور کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہو سکی. لیکن سر طلاق کا جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر بھی لوگ جو ہے ڈیورس جو ہے وہ دے دیتے ہیں. آیا وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر دینا جو ہے وہ ویلڈ ہے کرسچنلٹی میں یا نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور اس کے اوپر میری کئی دفعہ میں نے لوگوں کو گائیڈ کیا، لیکن اس کے اوپر وہ دوست حضرات اس وقت جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. دیکھیں، اسٹیمپ پیپر پہ طلاق دینا یہ اسلامک وے آف طریقہ کار ہے، جہاں پہ انہوں نے 3 نوٹسز دینے ہوتے ہیں اور وہ جا کے وہ پھر یونین کونسل میں کرتے ہیں، اور یونین کونسل پہ مسالت کراتی ہے، اور پھر وہ افیکٹونیس اور ڈیورس کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے. لیکن کرسچنز کے اندر ایسا نہیں ہے. کرسچنز کے اندر ہمیں یہ جو میں نے گراؤنڈز ابھی آپ کو پہلے بتائیں، ان کی بیس کے اوپر لڑکا یا لڑکی دونوں نے عدالت سے رجوع کرنا ہے، عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے، اپنا جو موقف ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اور پھر عدالت کے حکم سے یہ جو شادی ہے ڈیزالو ہوگی یا طلاق ہوگی. سر جی بالکل سر. جب تک کورٹ کے اندر ہم دعویٰ نہیں دائر کریں گے، اور کیا وہ جو ہم گراؤنڈز لیں گے ان کو پروف کرنا بھی لازمی ہوگا؟ سر اوبیسلی سر، بالکل اس کو ثابت، وہ جو جرنل پرنسپل ہے ہی ہو الیجز ہیز ٹو پروو، جس نے کہا ہے اس نے ثابت بھی کرنا ہے. تو آپ ثابت کریں گے، پھر جب عدالت آپ کے کا جو آپ نے ایویڈنس دی ہے، شہادت دی ہے، اس سے مطمئن ہوگی، پھر اس آپ کو طلاق کی ڈگری جاری ہوگی. سر لیکن سر اگر اسٹامپ کے اوپر جو ہے اکثر لوگ جو طلاق کرواتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتی ہیں؟ اس سے تو پھر میرج تو پھر انٹیکٹ رہتی ہے اس طرح. تو ظاہر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، بالکل میرج انٹیکٹ رہتی ہے، اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹامپ پہ آپ نے طلاق ہوئی اور اس کے اوپر آپ نے وہ آگے شادی کر لی، تو لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ زناکاری میں چلی جاتی ہے، لڑکا شادی کرتا ہے تو وہ بھی یہی کانسیپٹ بن جائے گا. لیکن اس کے اندر بھی سرٹن سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، لیکن اور اس کے اندر مزے کی بات، جو شادی کرا رہا ہے وہ بھی پھنستا ہے، وہ گواہ بھی پھنستے ہیں. تو یہ اسٹامپ والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے پاس سے ایک ایجاد کر لیا نیا کہ جی اسٹامپ پہ لکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے جی بڑا کچھ ہو گیا. لیکن ایسا کرسچن لاء میں ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. جی ناظرین، یہ بڑا ایک کنسیپٹ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اسٹامپ کے اوپر ہی وہ طلاق کو جو ہے وہ
कंप्लीट समझते हैं कि वो हो चुकी है, लेकिन वो मैरिज जो है, जैसा साकिब साहब ने बताया, मैरिज इंटैक्ट रहती है। वो कभी भी नहीं है कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हुई, बल्कि अगर आप उस मैरिज के ऊपर दूसरा निकाह पढ़ लेते हैं तो वो एक मैरिज के ऊपर दूसरी मैरिज आपकी जो है वो पढ़ी जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि ताकि आइंदा के लिए हम इन चीज़ों को से बच सकें कि स्टाम्प के ऊपर तलाक नहीं है। उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर मौजूद है जो कि कोर्ट का प्रोसीजर है, और उसमें जैसे साहब साहब ने बताया कि वो चीज़ें जो हैं हमें दावा जब दायर करते हैं तो अपने कंप्लीट ग्राउंड्स जो हैं वो प्रूव करना लाजमी है। जब तक हम अपनी ग्राउंड्स को प्रूव नहीं करेंगे उतनी देर तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो कोर्ट से डिग्री ले सकें, और जब तक हमारी डिग्री नहीं आती उतनी देर तक हम नेक्स्ट मैरिज भी नहीं कर सकते। लेकिन साहब अक्सर ये चीज़ भी देखने में आई है कि जो कि अगर पास्टर साहबान जो हैं वो डिग्री मांगते ही नहीं हैं, अगर उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता शायद कि वो डिग्री की बात करें, तो वो स्टाम्प पेपर पर ही निकाह को जो है दूसरा निकाह पढ़ देते हैं। तो उनको क्या ऐसी कोई चीज़ों को डिमांड करना चाहिए पास्टर साहबान को अपने क्लाइंट से कि आप लाजमी डिग्री लेके आए, या स्टाम्प के ऊपर जो पढ़ जाते हैं पढ़ते हैं निकाह, तो उसके बाद में उनको किस तरह की प्रॉब्लम में जो है ना फेस करनी पड़ सकती है? देखें जी, अगर पास्टर साहबान को किसी पार्टी ने कहा है कि जी मेरी पहले शादी थी और तलाक हो गई है, तो पास्टर साहबान को ज़रूर उससे अदालत की जो डिग्री है उसकी सर्टिफाइड कॉपी तलब करनी चाहिए। जी जी। अगर पास्टर साहबान वो स्टाम्प की कॉपी लेके और वो निकाह पढ़ा देते हैं, तो जैसे मैंने ज़ाहिर से पहले अभी गुजारिश की कि वो एक ज़िनाकारी की तरफ बात चली जाती है। लड़की का निकाह, और लड़की कहती है कि जी मैं पहले शादीशुदा थी, तलाक हो गई, और ये उसका स्टाम्प है, और वो उसका निकाह पढ़ते हैं, तो क्रिश्चियन निकाह पे क्रिश्चियन निकाह पढ़ा जा रहा है, ये एक ज़िनाकारी के एलिमेंट में चला जाएगा। इसी तरह लड़के का भी कॉन्सेप्ट यही है, तो जो पढ़ रहा है वो भी उस जुर्म के अंदर हिस्सेदार बन रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। साहब एक और पॉइंट जो है अक्सर देखा गया है कि शादी अगर कोई तलाक हो जाती है, डिग्री अगर होगी तलाक की, लेकिन दूसरी पार्टी को पता नहीं लगा, वो एक्स पार्टी आर्डर हो गया, तो क्या वो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? बिल्कुल किया जा सकता है जी। इसके लिए दरख्वास्त एक दी जाती है अदालत के अंदर, जिस अदालत ने डिग्री जारी की है कि जी ये हकायक को छुपा के बदनीयती से फ्रॉड के साथ डिग्री हासिल की गई है। अगर साइल अपनी बात को साबित कर दे कि ये डिग्री फ्रॉड के साथ हासिल की गई है, तो डिग्री सेटिस्फाइड हो जाती है और फिर मुकदमा दोबारा शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल साकिब साहब ये ठीक बात है कि डिग्री को वाकई इजीली जो है वो सेटिस्फाइड किया जा सकता है अगर वो उनको पता लगता है, लेकिन क्या सेटिस्फाइड करने के या उसको डिग्री को ख़त्म करवाने का भी कोई लिमिट होगी? क्या हम कितनी देर तक हम उसको जो है ना वो पेश हो के वो ख़त्म करवा सकते हैं? उसके बारे में कोई लिमिट के बारे में काइंडली जो है ना वो ये जिस वक्त से आपके नॉलेज में आई है, डेट ऑफ नॉलेज से 3 साल काउंट कर लें। जाहिर साहब ये जिस वक्त से डिग्री इल्म में आती है ना, तब से लेके 3 साल, जिस वक्त आपके पास एक्स पार्टी डिग्री इल्म में आ गई उस वक्त से आपने 3 साल काउंट करने हैं और वहाँ से वो डिग्री की मियाद शुरू हो जाएगी। उसके अंदर अंदर आपने इसको दरख्वास्त देनी है ताकि इसको सेटिस्फाइड किया जाए। जी नाजरीन, इसमें साकिब साहब ने जैसे बताया कि डिग्री सेटिस्फाइड कराने के लिए हमारे पास चांस है, ये नहीं कि अगर वो डिग्री आ गई है तो हम अब दोबारा जो है उसके ऊपर कंप्लीट होगी, हम नहीं मज़ीद आगे बात कर सकते, लेकिन उसमें आप सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। तो साकिब साहब एक चीज़ देखने में ये कि क्या किसी मसीह शख्स की किसी और मज़हब के शख्स से शादी हो सकती है? जाहिद साहब ये बड़ा अच्छा टॉपिक सवाल आपने किया है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मसीह निकाह पढ़ाने के लिए दोनों में से एक का मसीह होना लाजमी है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर मेजॉरिटी की बात करें तो एक मुस्लिम मर्द अहले किताब खातून
کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک مسیح مرد اگر اسلام کی بات کریں تو ایک مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا سر۔ جی بالکل، مسیح مرد تو کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاکستان کے لاء کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن سر اگر کئی شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر ان کے اندر کوئی ایسے جو جھگڑے کھڑے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو طلاق کی طرف دوبارہ چلے گئے ہیں وہ، تو کیا ان کی طلاق کا کیا پروسیجر ہوگا؟ وہ کس لاء کے تحت جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ لے سکتے ہیں دونوں پارٹیز؟ سر دیکھیں، ابھی جو سوال آپ نے کیا تھا کہ مسیح شادی کا، وہ تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک مسلمان عورت شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کے ساتھ ایک مسیح شادی یا کسی اور مسلک کا نہیں کر سکتا۔ جی جی، اس کے اندر بیسک پرنسپل یہی ہے کہ اگر کسی مسیح لڑکی نے، خاتون نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کر لی اور مسیح اور مسلم نکاح پڑھایا گیا، تو سمپل سی بات ہے کہ جس دروازے سے آئے ہیں اسی دروازے سے گزر کے باہر جانا ہے۔ جس طریقے سے نکاح ہوا ہے، جس قانون کے تحت نکاح ہوا ہے، اسلامی نکاح ہوا ہے، تو اسلامی قوانین کے اندر جو طلاق کے حقوق خاتون کو اویلیبل ہیں انہی کے تحت پھر طلاق ہوگی۔ جی جی، یہ سر اچھی ہے کہ اسی قانون کے تحت ہی ہوگی جس سے ان کا نکاح پڑھا گیا ہے۔ اگر وہ مسلم سے پڑھا گیا ہے نکاح تو وہ مسلم طریقے سے ہی اس کی ڈیورس پاسبل ہے۔ تو سر اگر کوئی مذہب، دونوں پارٹنرز میں سے میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو مذہب تبدیل کرنے کے بعد اس کی جو کرسچن میرج ہوئی ہوگی اس پر کیا اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے؟ سر دیکھیں، یہ ایک، جب ہم جس طرح میں کرسچن ہوں، میں کہتا ہوں میں کرسچن بائی فیتھ، تو میں پروکلیم کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ پہ مسیح شریعت اپلائی کرتی ہے۔ میں ایک قانون کو، ایک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پہ اپلائی کرتا ہے اور اس مذہب کے پرنسپلز مجھ پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مذہب اپنا چینج کرتا ہے، مثال کے طور پہ مرد نے مذہب چینج کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، تو اب مسلمان مرد کا اہل کتاب کے ساتھ شادی تو بالکل جائز ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہے تو جو بھی اسلامک لاء کے جو پرنسپلز ہیں اس کے تحت دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، کیپنگ ان ویو کہ وہ جو اس کے پرنسپلز ہیں دوسری شادی کے۔ اسی طرح اگر کرسچن عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ کرسچن کے ساتھ اس کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، جیسے آپ ثاقب صاحب نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ کرسچن شادی یا طلاق کے بارے میں ہمیں بہت ساری ایسے جو ہے وہ شک و شبات رہے کہ شاید طلاق ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ طلاق ہو بھی سکتی ہے تو ان کن گراؤنڈز پر ہو سکتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں ثاقب صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ ثاقب صاحب ایک کویشچن اس کے اندر جو لاسٹ کویشچن میں آپ سے کروں گا کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک طلاق ہے، ایک علیحدگی ہے، تو علیحدگی اور طلاق میں کیا فرق ہے کرسچنیلٹی کے اندر جو ہے، یہ کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس میں۔ سر یہ عدالتوں کے اندر عموماً جب دعوے ہم لوگ کئی دفعہ دونوں سائیڈوں سے، یعنی کہ سائل اور مدعا علیہ دونوں سائیڈوں سے کہیں نہ کہیں سے پیش ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جب ہم مدعا علیہ کی طرف پیش ہوئے کہ یہ ڈگری، علیحدگی کی ڈگری جاری کی جائے، ڈگری آف سیپریشن، یہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر جب یہ قانون بنا تھا کہ جب وہ ڈگری آف سیپریشن جاری ہوتی تھی تو اس وقت قانون کے مطابق عورت اپنی جائیداد کو خود ڈیل کر پاتی تھی، ورنہ تب وہ جب شادی ہوتی تھی تو عورت کی جائیداد شادی وہ میرج پول میں چلی جاتی تھی اور پھر ہسبینڈ اس کا شوہر تھا وہ ڈیل کرتا تھا۔ لیکن اب یہ کانسیپٹ کوئی کانسیپٹ رہ نہیں گیا، تو بیسیکلی ڈگری جو بھی آپ نے استدعا کرنی وہ طلاق کی ہونی چاہیے، ڈگری فار سیپریشن کا اب کانسیپٹ کوئی نہیں رہ گیا۔ دو لاء بھی وہی چل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ اتنے سال، 100 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی اس میں ابھی تک ترمیم نہیں آئی
تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا، لیکن ہمیں اس کو خود دیکھ کے جو صحیح رستہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کئی جگہ پہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. جیسا کہ صاحب صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ شادی کس طرح ہوگی اور کیا آگے لوازمات ہیں، اسی طرح طلاق کیا ہے، طلاق کے کیا لوازمات ہیں، اور ڈگری جو ہے وہ کورٹ سے ہونا لازمی ہے. اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق ہو، وہ میرج انٹیکٹ رہتی ہے. اگر آپ سیپریشن کرتے ہیں تو اس میں بھی میرج آپ کی انٹیکٹ رہتی ہے جب تک آپ کی ڈیورس کی ڈگری نہیں آتی. تو اس لیے ناظرین ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اپنی عام روٹین میں بھی. تو اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ زاہد نذیر ایڈوکیٹ.